ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحدیث العشرون، 20ویں حدیث اس ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے. یہ حدیث ابو مسعود عقبہ بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ ابو مسعود عقبہ بن عمر الانصاری البدری کی نسبت میں اختلاف ہے کہ یہ بدری کی نسبت جو ہے وہ آیا کہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں پارٹ لیا تھا، انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، یا پھر بدری کی نسبت اس حیثیت سے ہے کہ وہ بدر کے مقام پر ایک پانی ہے، وہاں پر انہوں نے ایک پراؤ ڈالا تھا اور وہاں کا پانی استعمال کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک مقام لیا تھا، اس وجہ سے ان کی نسبت بدری کی طرف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جزم کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے اور اس استدلال پر صحیح احادیث بھی انہوں نے وارد کی ہے کہ یہ جو ہیں ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدری صحابی ہیں. لیکن بعض اہل علم نے جو ہے وہ ان کی نسبت بدری اس میں اختلاف کیا ہے کہ نہیں، یہ انہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ ان کی بدر کی طرف جو نسبت ہے وہ اس وجہ سے نہیں، بلکہ ایک وہاں پہ پراؤ ڈالا تھا اور ایک مقام لیا تھا، اس وجہ سے یہ نسبت ہے. فرماتے ہیں کہ قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ وہ باتیں بے شک یہ مما جو ہے من اور ما سے مرکب ہے، اور یہ من جو ہے وہ تبعیضی ہے، یعنی ان باتوں میں سے جو کہ پہلے نبوت کی باتیں تھیں، یعنی پہلے نبوت کی شریعتیں تھیں، وہی شریعت آج بھی ہے. یعنی بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو سابقہ انبیاء کی شریعتیں تھیں، وہی باتیں بہت سی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں بھی ہیں. ان باتوں میں سے کہ جن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت اور سابقہ شریعت میں موافقت ہے، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو کہ آگے بیان کی جا رہی ہے. یعنی ان مما یعنی ان باتوں میں سے کہ جس میں ادرک الناس، کہ جو لوگوں نے پایا، من کلام النبوۃ الاولی، جو سابقہ انبیاء کے کلام میں، یعنی سابقہ صحیفوں میں، جیسے کہ سورہ اعلیٰ میں آتا ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ جو بات جو کی گئی ہے، یعنی سورہ اعلیٰ میں جو باتیں کی گئی ہیں، یہ باتیں یا یہ جو عقائد ہیں، یہ باتیں آخرت کی باتیں وغیرہ، یہ جو ہیں وہ صحف ابراہیم و موسیٰ اور یہ صحف اولی یعنی سابقہ انبیاء کی صحف صحیفوں میں بھی یہ باتیں ہیں. تو کلام النبوۃ الاولی یعنی سابقہ انبیاء کی شریعت میں بھی یہ بات ہے. کیا بات ہے؟ اذا یعنی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایسی بات جس پر سابقہ انبیاء بھی متفق ہوں، یعنی سب نے اپنے امتیوں کو، جیسے کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تمہیں ایک دجال کے بارے میں بتاتا ہوں، اور پھر دجال کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفات ذکر کی ہیں. تو یعنی ایسی بات جو کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے قوموں کو بتائی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو بتائی، وہ بات میں ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے اور بہت بڑی وزنی ہوتی ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تجھے حیا نہ ہو، اگر تو شرم نہیں رکھتا تو پھر کر جو تیرا دل چاہتا ہے یا جو تو چاہتا ہے. تستحی اصل میں یہ جو لم ہے نا، یہ لم جو ہے لم سے آگے جو فعل مضارع آتا ہے، اور فعل مضارع میں اگر آخر میں حرف علت آتا ہے تو اس لم کی وجہ سے وہ حرف علت گر جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ میں یہاں پہ غور کیجئے، لم تستحیی، ہا کے آگے جو ہے وہ یا حرف علت آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ لم آنے کے باوجود تستحیی یہ یا کیوں نہیں گرا؟ تو اس میں اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، تستحیی دو لغات ہیں، دو یا کے ساتھ، یعنی اصل میں تھا تستحیی، یعنی ہا کے بعد دو یا تھے. یہ جو لغت ہے نا، یہ قریش کی لغت ہے جس میں دو یا ہیں. تو اگرچہ اس میں ایک یا گرا ہوا ہے اور ایک یا باقی ہے، تو لم نے ایک یا کو تو گرا دیا جو کہ آخر میں تھا حرف علت تھا، وہ گر گیا ہے، اور یہ جو دوسرا یا ہے وہ باقی ہے. تو یہ قریشی لغت ہے. اور جو تمیم کی لغت ہے اس میں ایک ہی یا ہے. اسی لیے امام بخاری نے جب یہ باب قائم کیا ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو لائیں، اور جو باب قائم کیا ہے، باب جو قائم کیا ہے وہ تمیم کی لغت پر کام کیا ہے کہ اذا لم تستحی، یعنی ہا کے نیچے کسرہ دیا ہے کیونکہ یا تو حذف ہو گیا، یعنی تمیم کی لغت میں ایک ہی یا ہے، جب اس یا کو حذف کر دیں گے تو ہا کے نیچے کسرہ آ جائے گا.
تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کو جو قائم کیا ہے وہ تمیم کی لغت سے قائم کیا ہے کہ اذا لم تستحی، اور جو حدیث لائیں وہ قریش کی لغت پر لائیں، اور وہ یہی حدیث ہے لم تستحیی، یا کے ساتھ، ہاں کے بعد یا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تجھے حیا نہ آئے تو حیا نہ کرے، فصنع تو کر، یہ امر ہے، ما شئتا جو تو چاہے۔ ابھی فصنع یہ فعل امر ہے، ابھی امر جو ہے وہ ہم اصول میں پڑھتے ہیں کہ الامر للوجوب، یہ عام قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ جو ہے وہ وجوب کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آیا کہ امر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کس چیز کے لیے؟ یہ تو جنرل قاعدہ ہے، لیکن کبھی کبھار امر جو ہوتا ہے وہ وعید کے لیے ہوتا ہے، جس کو تحدید کہتے ہیں، امر للتحدید، تا دو چشمی والی ہا دال یا دال، تحدید یعنی وعید کے لیے، وعد وعید کے لیے۔ تو امر اس کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ کوئی والد صاحب اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ جو مرضی ہے کرو۔ اب یہ جو مرضی ہے کرو اس کو وجوب کے لیے نہیں کہہ رہے کہ جو کرنا ہے کرو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کرنا کرو، بلکہ اس کو وعید ایک ڈرا رہے ہیں کہ جو کرنا کرو میں بھی دیکھ لوں گا، تو جو کرنا کرو یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ایک گویا کہ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ امر تحدید کے لیے۔ جب امر تحدید کے لیے مانیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوائس دی جا رہی ہے کہ جو کرنا ہے کرو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر حیا نہیں ہے تو پھر جو کرنا ہے کرو، ایک وعید ہے، پھر تمہارا پھر حساب کتاب بھی لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو دوسرا احتمال ہے اس امر میں وہ یہ ہے کہ امر اباحت کے لیے۔ اباحت، امر الاباحہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرضی ہے کرو یا مرضی ہے نہ کرو۔ جیسے کہ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اگر تجھے کسی چیز سے شرم نہ ہے، اب یہ کن لوگوں سے مخاطب ہے؟ یعنی جب میں امر اباحت کے لیے لوں تو اس میں مخاطبین چینج ہو جائیں گے، یعنی مخاطب اگر سلیم الفطرہ اور نیک لوگ ہیں، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ نیک لوگوں سے کلام کر رہے ہیں کہ اگر تجھے کسی چیز میں حیا نہ آئے، یعنی مطلب یہ کہ تجھے کوئی حیا محسوس نہ ہو تو پھر اس کو کر لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر جس چیز میں حیا آئے تو ایک سلیم الفطرہ جو انسان ہوتا ہے، جو ایک پاک صاف دل والا انسان ہوتا ہے، اس کو حیا کس میں آتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں، ایک قبیح کام کو کرنے کی نافرمانی میں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں اس کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ حق کی کبھی حق گوئی میں یا حق کی بات کرنے میں یا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اس کو کبھی شرم نہیں آتی۔ تو گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تجھے حیا نہ آئے، یعنی جب تجھے یہ محسوس نہ ہو کہ اس میں کوئی قباحت ہے تو پھر کرو، یعنی عبادت کے لیے کرو، چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو۔ یہ حیا کیا ہے؟ حیا اہل علم فرماتے ہیں یہ ایسی صفت ہے یا ایسے اخلاق ہیں، یہ ایسے اخلاق ہیں جو ایک شخص کو اجتناب القبیح یعنی قبیح کام کرنے سے روکتے ہیں۔ حیا ایک صفت ہے، صفت خلقی، یعنی ایک اخلاقی صفت ہے کہ جو انسان کو روکتے ہیں بد اخلاقی یا قبیح اور گندا اور برا کام کرنے سے، اس کو کہتے ہیں حیا۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ حیا اور حجل میں فرق ہے۔ حجل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شائنس، جیسے اردو میں اس کو کہتے ہیں شرم آنا، یعنی شرمانا، کہ یہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ شرما رہا ہے، یعنی شائنس، شائع ہونا۔ تو یہاں پہ حیا بے معنی شائع ہونا نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام با حیا شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان اللہ حی کریم، ان اللہ حی کریم، بے شک اللہ تعالیٰ با حیا کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے اور اس کو وہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو یہ شائنس نہیں ہے، یعنی شائنس ایک نقص ہے، ایک انسان میں نقص ہے، جو کہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے یہ ایک اچھی صفت ہے، اور جتنی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے وہ شائنس ہے۔ تو شائنس جو ہے یا ایک کہہ لیں کہ یہ جو شائنس ہے یہ ایک نقص ہے، یہ مراد نہیں حدیث میں، بلکہ حدیث میں جو حیا ہے نا وہ مراد وہ ہے کہ جس میں انسان کو برا کام کرنے سے ایک ہیزیٹیشن ہو، اندر ایک شرم آئے، قبیح حرکت ہو، یعنی جو انسان کو روکتی ہو۔ جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحیاء من الحیات، الحیاء من الحیات، یعنی آخر میں تا مربوطہ، کہ الحیات من حیات القلب، یعنی جتنی دل میں حیات یا زندگی باقی ہوگی اتنی ہی اس کے اندر حیا ہوگی۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا جو ہے وہ نہیں لاتی مگر خیر کو ہی. یعنی حیا میں ایک ایسی جامع صفت ہے، اگر ایک انسان کے اندر یہ آ جائے تو انسان جو ہے اس کے تمام معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ حیا جو ہے وہ بہت جامع صفت ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ حیا والی صفت کو اپنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا صرف خیر کو ہی لاتی ہے، یعنی حیا میں کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سے زائد شعبے ہیں ایمان کے. سب سے اعلیٰ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم جو ہے وہ راستے سے ایک پتھر کو یا تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. اور پھر فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے. یعنی گویا کہ ایک ہے ہائیسٹ لیول آف شعبہ، یعنی جو ہائیسٹ برانچ ہے ایمان کی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور لوئسٹ برانچ کیا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، یہ بھی ایمان ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیا ہے نا، یہ حیا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. یعنی یہ ہر لیول پہ فالو کرتا ہے، یعنی کوئی ایسے برانچ نہیں ہوگی جس سے یہ حیا خالی ہوگی. تو حیا جو ہے وہ ہر لیول پہ ہے، اور یہ حیا جو ہے وہ صرف خیر کی بات کو ہی لاتا ہے. ایک انسان کے اندر جب دیکھیں حیا جو ہوتی ہے نا، یہ ختم کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر گناہ کی جرت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو میری امت میں سے بخشا جائے گا سوائے وہ لوگ جو کہ مہاجرین ہیں. کیا مطلب؟ مجاہرین. کہ جو مجاہرین کون؟ یعنی جو کھلے عام گناہ کو بتاتے ہیں، کہ گویا کہ کل اس نے ایک گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ کیا، اگلے دن آ کے یعنی اس میں اتنی یعنی حیا کی اتنی کمی ہے کہ چھپ کے گناہ کیا، رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پردہ ڈال دیا، اور حیا کی شدت کمی کی وجہ سے اس نے کل آ کے بڑے فخری انداز میں بتانا شروع کر دیا کہ میں نے تو یہ کیا تھا. اب یہ کتنی حیا کی کمی ہے. تو انسان کے اندر جو حیا کی کمی آتی ہے وہ گناہوں پر جرت سے آتی ہے. اور گناہوں پر جرت کیسے آتی ہے؟ گناہ کے سائیکل کو کنٹینیوسلی اگر انسان چلائے گا، ایک کے بعد ایک گناہ کرے گا، ایک کے بعد ایک گناہ کرے گا، کنٹینیوسلی اصرار کے ساتھ اگر انسان گناہ کرے گا تو اس میں گناہ کرنے کی جرت آ جاتی ہے. جب گناہ کرنے کی جرت آ جاتی ہے تو گناہ پر ندامت نہیں ہوتی. جب گناہ پر ندامت نہیں ہوتی تو شرم و حیا بھی چلی جاتی. اور پھر جب انسان کے اندر گناہ کی حیا یا حیا کی صفت چلی جائے نا، تو یہ انسان کے لیے اتنا مہلک ہے، اتنی ہلاکت کا باعث ہے کہ انسان کو پھر فیل ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم معاشرے میں کہتے ہیں نا، اس کو حیا نہیں آتی، اس کو شرم نہیں آتی ذرا بھی اس طرح کی کام کرتے ہوئے، وہ بھی کھلے عام. تو یہی بات ہے کہ انسان مطلب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے پبلک میں اس طرح سے بات کر سکتا ہے یا گناہ کر سکتا ہے. بہرحال یہ حیا کی کمی ہی ہوتی ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ ایک کفر تک لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے، اور یہ سب سے اچھی صفت اس سے متصف قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.